الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. یہاں بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے صاف ترجمہ قائم کیا کہ قرات واجب ہے. واجب ان کے ہاں ہم نے برابر سنایا ہے، ان لوگوں کے ہاں وجوب اور فرض، واجب اور فرض ایک ہی لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے. واجب ہے ورنہ فرض ہے. تو امام معموم دونوں کے لیے قرات کیا ہے؟ فرض ہے. آگے فی الصلوات کلھا، تمام نمازوں میں، سری نماز میں، ظہری نماز میں، فرض نماز میں، سنت میں، نفل میں، واجب میں، جو سب میں فرض ہے. آگے اسی لیے حضر میں، سفر میں وما یجہر فیہا وما یخافت، آگے تو دے دیا، ظہری میں بھی اور سری میں بھی. تو اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے کئی چیزوں کا دعویٰ کیا ہے. سب سے پہلا دعویٰ تو یہ ہے کہ قرات واجب ہے، واجب ہونا فرض ہے، ہر نماز میں فرض ہے، حضر سفر سب میں. یہ ایک بات ہوگی. اس کے بعد دوسرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فرض جو ہے تمام نمازیوں کے لیے ہے. خاص طور سے امام اور مقتدی کا نام لے رہے ہیں، منفرد کا تو ہوگا ہی، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی. یہ دوسرا دعویٰ ہے کہ امام کے لیے بھی قرات فرض ہے، مقتدی کے لیے بھی فرض ہے. آگے ہر نماز میں، یعنی وہی حضر میں، سفر میں، ظہری نماز میں، سری نماز میں، سب نماز میں فرض ہے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی. بنیادی بات یہی کہ امام مقتدی دونوں. تو انہوں نے یہاں بنیادی دعویٰ یہی کیا، نماز میں قرات فرض ہے. آگے کس کے لیے فرض ہے؟ نمازی کے لیے فرض ہے. یہ دیکھو، یہ لفظ نتیجہ نکالیں گے. نماز میں قرات فرض ہے، کس کے لیے فرض ہے؟ کس کے اوپر فرض ہے؟ نمازی کے اوپر فرض ہے. اب نمازی، امام بھی نمازی ہے، امام پر فرض ہے، مقتدی بھی نمازی ہے، مقتدی پر فرض ہے، منفرد بھی نمازی ہے، منفرد پر بھی فرض ہے. یہ دعویٰ ہے. اور یہ جو ترجمہ ہے یہ گویا کہ بنیاد ہے، بنیاد. تمام جتنے ابواب بعد میں آ رہے ہیں نا، وہ سب اس ترجمہ کی تفصیلات ہیں، اس ترجمہ کی تفصیل ہیں، اس ترجمہ کے تفصیلات ہے وہ سب. اصل اس میں سب بات ہو گئے ہیں. دیکھو، قرات فرض ہے، اب اس کی تفصیل بتائیں گے. عصر میں یہ قرات فرض ہے، ظہر میں یہ قرات، عصر میں قرات فرض ہے. کیا قرات؟ یہ کرنا چاہیے. بنیادی بات کیا ہے؟ عصر میں بھی فرض ہے، وہاں بھی وہی کہیں گے کہ عصر میں بھی قرات فرض ہے، ظہر میں بھی فرض ہے، مغرب میں بھی فرض ہے، عشاء میں بھی فرض ہے، فجر میں بھی فرض ہے، سب میں فرض ہے. سنت میں بھی فرض ہے، سنت میں بھی فرض ہے، اس میں بھی فرض ہے، اس میں بھی فرض ہے. یہ سب
کہتے جا رہے ہیں، اس لیے اگلے جتنے آئیں گے وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور زائد باتیں ان تراجم میں کچھ بتائیں گے۔ بنیادی بات تو اسی ترجمہ ہی کی بات ثابت کرنا ہے کہ قرات فرض ہے۔ اس کے ساتھ آگے امام بخاری قرات فرض ہے، یہ تو سب کے ہم متفق علیہ مسئلہ ہے، قرات فرض ہے، سبھی مانتے ہیں۔ یہاں جا کر انہوں نے ایک اور چیز بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ قرات فرض ہے سے مراد کیا ہے، کیا قرات فرض ہے، کیا قرات فرض ہے۔ صاف تو نہیں کیا کہ یہ قرات فرض ہے، یہ صاف نہیں کیا، لیکن حدیث جو پیش کی ہے اس سے کچھ اشارہ کر دیا کہ قرات فرض ہے بمعنی سورہ فاتحہ فرض ہے، یہ تھوڑا سا اشارہ کیا، صاف صاف اگرچہ نہیں بولا لیکن اشارہ تو دے دیا کہ سورہ فاتحہ فرض ہے۔ اب یہ پورا ترجمہ کا یہ مطلب کیا نکلا کہ سورہ فاتحہ نماز میں فرض ہے، کس کے لیے؟ تمام مصلی کے لیے، تمام مصلی کے لیے، اور تمام نمازوں میں یہ دعویٰ کی سورہ فاتحہ۔ تو یہی سے یہ مسئلہ نکل پڑا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا یہ دعویٰ یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک صحیح ہے۔ یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے، ائمہ کے بیچ میں نہایت معرکۃ الآراء بحث میں سے ایک بحث ہے یہ کہ نماز میں قرات کا حکم، اس میں بھی آگے جا کر خاص طور سے مقتدی کی قرات کا مسئلہ وہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس میں اس بات کو تھوڑے سے تفصیل سے سمجھنے کے لیے، جیسے پہلے بھی ترمذی میں بھی پڑھ لیا اور مختلف جگہ میں ہم نے یہ بات تو بار بار بتا دی ہے، یہاں قرات خلف الامام یا نماز میں قرات سے متعلق جو بات ہے اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ دیکھو یہاں تین چیز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرات کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ نفس قرات کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایک یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے یا دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا، خاص سورہ فاتحہ کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کے حق میں قرات کا کیا حکم ہے، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرات ہو، وہ مقتدی والا جس کو مشہور عنوان دیتے ہیں کہ قرات خلف الامام، قرات خلف الامام کا، تو مقتدی کے حق میں یا یہ کہو کہ قرات کا مقتدی کے ساتھ کیا تعلق ہے، جیسے ابھی بتایا تھا کہ مطلق قرات کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، دوسرا سورہ فاتحہ کی قرات کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور تیسرے نمبر میں مقتدی کی قرات کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ تین مسئلہ ہے یا تین چیز ہے، اس کو کیا کرتے ہیں کتابوں میں خلط ملط کر کے بیان کرتے ہیں، خاص طور سے شوافی کے ہاں یا دیگر ائمہ کے ہاں یہ مسئلہ نہایت گول مول ہے۔ اس لیے جیسے امام بخاری علیہ رحمہ کتنے گول مول کر کے بیان کر رہے ہیں، ایسے گول مول کر کے وہ لوگ بیان کرتے ہیں، بعد میں جا کر دلائل وغیرہ جو بیان کرتے ہیں وہ سب بھی گول مول ہیں، وہ سب بھی گول مول ہیں۔ ہماری کتابوں میں یہ بات کچھ الگ الگ تفصیل سے ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو قرات کا نماز سے کیا تعلق ہے، قرات کا نماز سے
کیا تعلق ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ حضرات کہیں گے مطلق قرات کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مطلق قرات کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ سب کیا ہے؟ سنت ہے. مطلق قرات نماز میں کیا ہے؟ سنت ہے. یہ بول دیا. اس کے برخلاف ہم لوگ کہتے ہیں مطلق قرات کا نماز کے ساتھ فرضیت کا تعلق ہے. مطلق قرات کا نماز کے ساتھ فرضیت کا تعلق ہے. یعنی مطلق قرات کرنا ہمارے یہاں نماز میں فرض ہے. مطلق قرات فرض ہے. یہ مسئلہ. اور دلیل اگلے مسئلہ بھی دے. اگلا مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا کیا تعلق ہے. تو ان لوگوں نے اس میں آ کر یہ بولا کہ سورہ فاتحہ کا نماز کے ساتھ فرضیت کا تعلق ہے. سورہ فاتحہ کا تعلق جو نماز کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ فرضیت کا ہے. یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. اور ہمارے یہاں سورہ فاتحہ کا خاص کر سورہ فاتحہ کا نماز کے ساتھ تعلق وجوب کا ہے. وجوب کا، فرضیت کا نہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے یہاں واجب ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. یہ اب ان لوگوں نے یہی مسئلہ کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، مطلق قرات نہیں. مطلق قرات اگر سورہ فاتحہ کے بغیر پورا قرآن پڑھ لے تب بھی وہ لوگ کہیں گے نماز فرض ادا نہیں ہوا. فرض ادا نہیں ہوا. اس کے برخلاف ہمارے ہاں ہم لوگ کہتے ہیں مطلق قرات فرض ہے. لہذا اگر کسی نے مطلق قرات کر لی ہے، کچھ کہیں سے بھی کر لی قرات، بس اس کی فرضیت ادا ہو گئی ہے. فرضیت ادا ہو گئی ہے. آگے سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ واجب ہے. لہذا مطلق قرات اگر کر لیا، جیسے کسی نے سورہ فاتحہ ہی پڑھ لی، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ مطلق قرات بھی ہو گئی. قرات کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ کی تو ہو گئی ہے، تو مطلق قرات بھی ادا ہو گئی ہے. اور ساتھ ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ایک واجب ہے، وہ بھی ادا ہو گئی ہے. ایک واجب بھی ادا ہو گئی. تو سورہ فاتحہ پڑھنے پر دو کام ادا ہو جاتا ہے. دو کام ہو جاتا ہے، ایک واجب اور ایک فرض. ہمارے یہاں ان سب کے ساتھ، ان دونوں کاموں کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا وہ بھی واجب ہے. وہ بھی ایک الگ واجب ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ. تو مطلق قرات چاہے سورہ فاتحہ پڑھو اس میں بھی ادا ہوں گی. سورہ فاتحہ نہ پڑھ کے کوئی اور سورت پڑھ دی، اس سے بھی مطلق قرات ادا ہوگی. مطلق قرات اس سے بھی ادا ہوں گی. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ بھی واجب ہے. مطلق قرات کی جو فرضیت ہے وہ سورہ فاتحہ کے بجائے کسی اور سورت سے ادا کرو یا کسی اور قرات سے کرو. اس صورت میں جا کر کے مطلق قرات کی فرضیت بھی ادا ہوں گی اور اس میں ساتھ ساتھ میں ایک اور واجب بھی ادا ہوگا. سورہ فاتحہ کے بعد ایک واجب اور ادا کرنا چاہیے، وہ کوئی قرات کرنا. کچھ بھی کرو، ایک سورت پڑھ لے، ایک سورت پڑھے، چھوٹی سورت ہو بڑی سورت ہو یا ایک مقدار جو بھی فقہا مقرر کرتے اتنے پڑھے جس سے قرات کہا، جس کو قرات کہہ سکتے ہیں. اس طرح سے ہمارے یہاں یہ ترتیب ہے. مطلق قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے، اور
سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت یا کچھ مقدار پڑھنا یہ بھی ایک واجب ہے۔ یہاں دیکھو ہم نے یہ لفظ بولا کہ سورہ فاتحہ کے بعد، اس کا مطلب یہ ہوا سورہ فاتحہ اور دوسری قرات میں ترتیب بھی ضروری، ہمارے یہ ترتیب بھی واجب ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ بھی ایک واجب ہے، ترتیب کے ساتھ پڑھنا بھی ایک واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور قرات کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اس طرح سے یہی پہ کئی واجب ہے۔ کسی نے بے ترتیب پڑھی ہے، بے ترتیب پڑھ دی ہیں، تب بھی کیا ہے؟ فرضیت ادا ہو گئی ہے مطلق قرات ادا ہونے کی وجہ سے، لیکن بے ترتیب سے پڑھنا چاہیے، یہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کی بھی نماز واجب الادا ہے۔ اور یہ جتنی باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی واجب ہے، دوسری قرات بھی واجب ہے، ترتیب بھی واجب ہے، یہ ساری چیزیں ان دلائل سے ثابت ہیں جس سے واجب ثابت ہوتا ہے، ان دلائل سے جس سے صرف واجب ثابت ہوتا ہے، فرض نہیں، ہمارے قاعدے، ہمارے اصول اور ضابطے کے مطابق۔ جیسے سورہ فاتحہ واجب ہے، ہم کہتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو بھی ہو جن الفاظ کے ساتھ، یہ خبر واحد ہیں، اس سے واجبی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی کچھ نہ بھی ہو تب بھی ہم اتنے کہتے کہ واجبی ہوگا، اس سے اوپر مت ہوگا، نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ یہ فرض ہو گئی، واجب ہوئی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی کیا ہیں؟ کچھ اور بھی واجب ہے۔ اس کی دلیل، اس کے بھی بے شمار دلائل ہیں صاحب۔ وہ حدیث ہے ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس میں مضمون یہ ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، تحریمها التکبیر، تحلیلها التسلیم، آگے ولا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ فی فریضۃ او غیرها، وہ وہاں باب ما جاء فی افتتاح الصلاۃ، باب ما جاء فی افتتاح الصلاۃ میں یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے۔ وہاں یہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں وہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث غالباً ابو داؤد میں ہے، اس حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن وما زاد، یہ اضافہ ہے، وما زاد، سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور اضافہ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، کچھ اور اضافہ۔ اس طرح سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، وہاں یہ لفظ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، وما تیسر، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور جو بھی آسان ہو۔ خود حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے بہت مشہور، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں خود آگے موجود ہے اضافہ، فصاعدن کا اضافہ خود اسی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جہاں بیان کرتے ہیں وہاں کیا ہے؟ یہ اضافہ موجود ہے۔ یہاں بخاری میں جو حدیث ہے تو سفیان ابن عیینہ بیان کرتے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے ہیں تو وہاں فصاعدن کا اضافہ اس حدیث میں موجود ہے، اور حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدن، سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور اضافہ، یہ اس کا بھی یہی معنی، کچھ اور ضروری۔ یہ فصاعدن پر دنیا بھر کے اعتراض، بکواس ہے، سب کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔
کوئی اعتراض کی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں. جو بھی اعتراض کرے بیکار اعتراض ہے. یہ طے شدہ ہے کہ یہاں فصاعدن ہے، اور اس کی تائید میں وہ ساری احادیث موجود ہیں. خود یہی حدیث اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ کر لیں، قواعد عربیہ کی رعایت کرتے ہوئے بات کریں، تو فصاعدن کی اضافہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. فصاعدن کے اضافے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر ہی معنی یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو حکم ہے بیائن ہی کچھ بڑھانے کا بھی وہی حکم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے دیکھو روایت میں آ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ قرأ یقرأ یہ تو متعدی ہے. قرأت الکتاب میں نے کتاب پڑھی، میں نے کتاب کو پڑھا، میں نے کتاب کو پڑھا. اصل لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا قرأت الکتاب میں نے کتاب پڑھی. میں نے کیا ہے؟ کتاب پڑھی. تو قرأت سورۃ الفاتحہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، یہ کہنا چاہیے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ مفعول ہے. تو اب اس مفعول پر حرف جر با کیوں داخل کر رہے ہیں؟ یہ تو خود ہی متعدی ہیں. تو با حرف جر داخل کر کے اس کو متعدی کرنے کا کیا مطلب؟ با تو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس کو مختصر لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں حرف با داخل ہونے کے بعد اب اس کا معنی یہ ہو گیا کہ میں نے جو اگر کوئی کہے قرأت بفاتحۃ الکتاب یا قرأت بالکتابی یا قرأت بجزء من الکتابی، میں نے کتاب کا ایک حصہ پڑھا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک حصہ پڑھا اس کا صحیح معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہوگا میں نے کتاب کا اس حصہ کے ساتھ مزید کچھ اور پڑھا. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہونا چاہیے. یہ بات داخل ہونے کی وجہ سے قرآن کا میں نے ایک پارہ پڑھا. اگر قرآن کا ایک پڑھا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ قرأت جزءً، میں نے ایک جز پڑھا. اور اگر یہ کہہ رہے قرأت بجزء، اس کے بعد مفعول لانا چاہیے. مفعول نہیں لایا، مفعول عام ہے لیکن ہے مفعول یہاں. اب معنی یہ ہوا قرأت بجزء شیئا. اب ترجمہ ہوگا میں نے اس ایک پارہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا. ایک پارہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا میں نے. یہ اس کا صحیح معنی ہونا چاہیے. تو یہ جو اسی کی وجہ سے اب ہوا کیا، راویوں نے کہیں یہ کیا کہ بات کو صاف کرنے کے لیے وہ اضافہ کر دیا. کہیں اس کی ضرورت نہیں سمجھی، خود اس لفظ سے معلوم ہو رہے ہیں، بات خود اسی لفظ سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہیں اضافہ نہیں کر رہے. کہیں اضافہ کر رہے کہیں نہیں کر رہے. نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خود سمجھ میں آ رہی ہے. اور کہیں اضافہ کر رہے تاکہ بات صاف ہو جائے. تو فصاعدن کا اضافہ اگر نہ بھی ہو تب بھی معنی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اب کیا معلوم؟ سورہ فاتحہ کا جو حکم ہے کچھ اور کا بھی وہی حکم ہے جو مختلف اور روایتوں سے ثابت ہے. تو اسی لیے اب سورہ فاتحہ اگر فرض ہے تو کچھ اور بھی فرض ہونا چاہیے. ان کے اوپر یہ سوالات آئیں گے، ہمارے اوپر کچھ نہیں. ہم لوگوں نے انہی باتوں کی وجہ سے ہم نے تو
سورہ فاتحہ بھی واجب ہے، کچھ اور بھی واجب ہے۔ تیسرے یہ دو بات کہ سورہ فاتحہ واجب ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور واجب ہے، اس کی بھی یہ سب دلائل ہیں۔ اور بھی کتنے اللہ ہی کو معلوم کتنے دلائل ہوں گے۔ اس کے ساتھ آگے ابھی بتایا تھا کہ ترتیب یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ ترتیب بھی واجب ہے۔ ترتیب واجب ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو وہ مشہور حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کیا بیان کیا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھو بعد میں سورت۔ یہ حضرات سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے تھے بعد میں سورت پڑھتے تھے، گویا کہ اس میں ترتیب بتا رہے، قرات کرنے کی ترتیب، کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد باقی جو بھی قرات کرنا ہے بعد میں کرنا ہے۔ اور اس حدیث صحیح میں یہ معنی بہت اہم ہے بھی اس کا، کہ جب قرات کرتے تھے اس سے پہلے کچھ پڑھتے تھے نہ پڑھتے تھے اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ پڑھتے تھے آہستہ پڑھتے تھے۔ جب قرات پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے جب، تب سورہ فاتحہ سے افتتاح اور آغاز کرتے تھے، اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہی سورہ فاتحہ سے افتتاح ضروری ہے۔ اور اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سورہ فاتحہ ہی سے افتتاح کرتے تھے، یہ پورے تعامل اور مواظبت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ ایک بھی قصہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کسی اور قرات سے نماز شروع کی ہے، کہیں بھی نہیں ملے۔ یہ مواظبت بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ترتیب واجب ہے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ جتنی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، جتنے کے بارے میں یہ سب کیا ہیں؟ دلائل سے ثابت ہیں، اور یہ سب دلیل ان کا درجہ اتنا ہی ہے کہ اس سے واجب ثابت ہو سکتا ہے، اوپر کچھ نہیں ثابت ہوگا اس سے۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ہی سے شروع کرتے تھے، لہذا سورہ فاتحہ سے شروع کرنے کو فرض قرار دے دے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جن احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے سب خبر احاد ہیں۔ تعامل اور مواظبت یہ بھی کیا ہیں؟ یہ سب بھی زیادہ سے زیادہ وجوب کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ واجب تو ہو سکتے ہیں، فرض نہیں۔ تو ہمارے یہاں فرض کیا ہے؟ فرض مطلق قرات، اور اس کی دلیل فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں موجود فقرؤ ما تیسر من القرآن، مطلق قرات یہ فرض ہے، مطلق فرض ہے۔ بعد میں جتنی ہیں یہ سب کے سب ان دلائل سے ثابت ہے، اس لیے سب واجب ہے۔ تو اس طرح مطلق قرات کا درجہ تعلق نماز کے ساتھ فرضیت کا ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن کی وجہ سے، یا وہ حدیث آتا ہے ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن کی وجہ سے۔ اس حدیث سے فرضیت ثابت نہیں ہوں گے مولوی صاحب، اس حدیث سے فرضیت نہیں، چونکہ یہ حدیث قرآن کی آیات کی طرح ہو گئی، اس لیے اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ مطلق قرات فرض ہے، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ اور سورہ فاتحہ واجب ہے، اس کی یہ حدیث ہے۔ مطلق سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنا، اس کی بھی حدیث ہے۔
اور ترتیب سے پڑھنا اس کی بھی حدیث. یہ سارے وجوب کی الگ الگ دلیل ہے. تو فرض قرار نہیں دے سکتے سورہ فاتحہ کو. سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیں گے تو جس حدیث سے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں ضروری ہے، جس حدیث سے ثابت ہے، وہ حدیث اس درجے کی ہے ہی نہیں کہ اس سے فرض ثابت ہو، اس لیے کہہ ہی نہیں سکتے ہیں اس کو فرض. پہلی بات یہ. دوسرے، اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ چلو اس حدیث سے فرضیت ثابت کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں قرآن کریم پر اضافہ لازم آئے گا، زیادتی لازم آئے گا. قرآن پر زیادتی کرنا پڑ رہا ہے، اور قرآن پر زیادتی بمنزلۃ الکتاب یہ خاص طور سے حنفیہ کے قاعدے کے مطابق بالکل جائز نہیں ہے. اور یہ حنفیہ کے قاعدہ کیا ہے؟ پوری دنیا کو اس کو ماننا چاہیے. قرآن کا درجہ الگ ہے، احادیث متواتر اگر نہیں ہے، چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، باقی سب قرآن کے درجے کی نہیں ہے. اس لیے ان سب کو قرآن کے درجے میں رکھنا مناسب بھی نہیں ہے، سبھی کو ماننا چاہیے. اس لیے سورہ فاتحہ کا تعلق نماز کے ساتھ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وجوب کا ہے. تو پہلا سوال، مطلق قرات کا تعلق فرضیت کا ہے، سورہ فاتحہ کا تعلق وجوب کا ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنا اس کا تعلق بھی وجوب کا ہے، ترتیب سے پڑھنا یہ بھی وجوب کا ہے. یہ تو صاحب یہ اتنے اہم مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جو اصل بہت اہم مسئلہ ہے وہ قرات خلف الامام کا ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے کہ قرات خلف الامام کا کیا حکم ہے. مقتدی قرات کر سکتا ہے نہیں، جیسے ابھی ہم نے بتایا سورہ فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے یا مطلق قرات کرنا فرض ہے. اب یہ حکم مقتدی کے لیے بھی ہے کیا؟ جیسے مقتدی کے لیے بھی مطلق قرات کرنا فرض ہے. ہم لوگ یہ کہے جیسے مطلق قرات کرنا فرض ہم نے تو کہہ دیا نا، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے ہم نے بول دیا. سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنا وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. تو اب یہ سب باتیں مقتدی کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ مقتدی کے لیے بھی قرات کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی مقتدی کی قرات کا تعلق نماز سے کیسا تعلق ہے؟ مختصر لفظوں میں کہ مقتدی قرات کرے یا نہ کرے، بس کر سکتا ہے یا نہیں. تو یہ مطلب بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے ائمہ کے بیچ. یہ اصل اختلافی مسئلہ ہے. اس میں چاروں امام کے ہاں صحابہ میں بھی اختلاف رہا، چاروں ائمہ کے بیچ میں بھی اختلاف رہا. اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اقوال ہے، ان میں ایک جو بہت اہم جس کو ہم بیان کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ مقتدی کے لیے جہری نماز میں قرات کرنا ضروری نہیں ہے. یہی ہے کہ مقتدی کے لیے جہری نماز میں قرات کرنا ضروری نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ جہری میں ضروری نہیں، سری میں ضروری ہے. یہ ایک اہم قول ہے، لیکن بعد میں شوافی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مذہب وہ لوگ ان لوگوں نے جو نقل کیا یا جس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں شوافی، وہ یہی نقل کرتے ہیں اور اس عمل یہ کرتے ہیں ظہری نماز میں بھی سری نماز میں بھی سب میں قرات کرنے کو فرض قرار دیتے ہیں. مقتدی کے حق میں بھی، مقتدی کے لیے بھی قرات فرض ہے. اور فرض سے پھر کیا فرض ہے؟ ان کیا تو طے ہے نماز میں قرات فرض بمانا سورہ فاتحہ فرض ہے، لہذا مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ ہی فرض ہے. یہ کہتے ہیں.
واجب ہوگا نا، وہی فرض. تو مقتدی کے لیے بھی فرض ہے، سری نماز میں بھی جہری نماز میں بھی، سب میں یہ کہتے ہیں. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابھی ہم نے کیا ہوتا ہے، ان کے یہاں جہری نماز میں فرض نہیں ہے کر کے انہوں نے بتایا تھا، لیکن آج کل کے شوافی اس پر عمل نہیں کرتے. اور وہ لوگ کہتے ہیں قول قدیم ہے، قول جدید ہے. قول قدیم بولتے ہیں، لیکن یہ بھی زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے. ان کی قول قدیم نہیں، قول جدید ہونا چاہیے کہ مقتدی کے حق میں قرات فرض نہیں ہے. یہ چلو امام شافعی کی. بہرحال آخر میں جا کر ان لوگوں نے یہ کر لیا کہ مقتدی کے لیے بھی قرات فرض ہے، سری جہری سب نمازوں میں. اور ہر رکعت میں، پھر آگے جا کر کیا ہے، ہر رکعت میں بھی فرض ہے. یہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل برعکس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جہری نماز میں قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ تو ایک دم طے ہے. سری نماز میں قرات کرنا، اس معاملے میں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سری نماز میں قرات کرنا جائز ہے. ایک قول امام صاحب کے ہیں، لیکن حنفیہ کے یہاں بھی مفتہ بھی قول یہی ہے کہ سری جہری ہر ایک میں قرات کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ہے. البتہ جہری میں کراہت زیادہ ہوں گی، سری میں کراہت کم ہوں گی، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کراہت تو ہے دونوں میں، اور یہ کراہت بھی کراہت تحریمی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جہری نماز میں قرات کرنا مکروہ ہے، امام صاحب کی طرح. دیکھو امام صاحب جس طرح سے جہری نماز میں مکروہ کہتے ہیں، امام مالک کے یہاں بھی جہری نماز میں مکروہ ہے. چاہے امام کی قرات سنے یا نہ سنے، چاہے امام کے سکتات میں پڑھیں یا دوسرے اور وقت میں پڑھے، ہر صورت میں کیا ہے، مکروہ ہے. اب سری نماز میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قرات کرنا مباح ہے یا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، وہ عجیب فرض کچھ نہیں. دیکھو سری نماز میں قرات کرنا، قرات بمانا سورہ فاتحہ، یہ مقتدی کے لیے سری نماز میں مباح ہے یا زیادہ سے زیادہ مستحب، فرض واجب کچھ نہیں. اگر نہیں کیا کچھ نہیں، کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، کراہت نہیں، کرے تو اچھا، اگر مستحب تو سری نماز میں. آگے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی جہری قرات میں جہری نماز میں امام کے ساتھ قرات کرنا، جب امام کی قرات ان کو سنائی دے. دیکھو یہ قیود ہے، امام کے ساتھ قرات کرنا، امام کی قرات جب سنائی دے، ان کے یہاں بھی مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. البتہ اگر جہری نماز ہے لیکن امام سے اتنی دور ہے کہ امام کی قرات سنائی نہیں دے رہی ہیں، دیکھو امام کی قرات سنائی نہیں دے رہی ہیں، یا ایک ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں امام کے سکتات میں پڑھ رہے، جہری نماز ہے، امام کے سکتہ ہے تو اس میں پڑھ رہے، تو اس صورت میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ مباح ہے، پڑھ لو. یا اس صورت میں بھی قرات کرنا کیا ہے، مستحب ہے. مان لو ان کے ابھی اس صورت میں مستحب ہے کہ دور ہے، امام کی قرات سنائی نہیں دے رہی ہے تو مقتدی کر لے، یا امام کے سکتات میں پڑھ سکتا ہے مقتدی تو پڑھ لے، مستحب ہے. سری نماز میں بھی یہی حکم ہے کہ سری نماز میں مستحب ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ پورے یہ اختلاف سے نتیجہ تو یہی نکلا ہے نا
کہ سورہ فاتحہ مقتدی کے حق میں جہری نماز میں خاص طور سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قول کے مطابق جائز ہی نہیں ہے، مکروہ ہے سب کے ہاں جہری نماز میں۔ البتہ سری نماز میں تین امام کہتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قول کو اگر لے لیں گے کہ جائز ہے تو اس طرح سے تین امام کے نزدیک کیا ہیں، جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بس یہ کہتے ہیں واجب ہے، ان کے یہاں واجب۔ تو اب یہ نتیجہ نکلا کہ تین امام تو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرات کرنا مکروہ، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مفتبی قول جو شوافی کے ہیں اس کو اگر لیں گے تو اس حساب سے ان کے یہاں صرف واجب رہے گا، صرف امام شافعی کے یہاں۔ باقی تینوں امام کے نزدیک کیا ہے، مکروہ، خاص طور سے ظہری نماز میں۔ سری نماز میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا جائز ہے، واجب تو کسی کے یہاں بھی نہیں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے بمعنی فرض، وہ تو صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ باقی کسی امام کے یہاں کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے مقتدی کے لیے، کسی بھی نماز میں، سری میں بھی نہیں، جہری میں بھی نہیں۔ اب آگے امام بخاری علیہ رحمہ کا مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی طرح ہے، ان کے ہاں جہری سری ہر نماز میں مقتدی کے لیے بھی فرض ہے، مقتدی کے لیے بھی فرض ہے۔ امام بخاری کے دعوات تو یہ ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی نہیں بلکہ مطلق قرات فرض ہے، دعوات تو کچھ اس انداز سے کے ہیں، لیکن روایت پیش کر کے گویا کہ بتا دیا کہ ہمارے یہ دعویٰ عام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ زیادہ سے زیادہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور یہاں آ کے امام بخاری علیہ رحمہ، امام بخاری اگر مجتہد ہے تو بہت اچھے ہیں، تو دو مجتہد ہو گئے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے مقتدی کے لیے، باقی سب کہہ رہے نہیں، سب کہتے نہیں۔ اور ان کی دلیل، ان کے اس سلسلے میں جو دلائل ہیں وہ ایک تو وہی قرآن کریم کی جو آیات ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس میں دیکھو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ ان کی دلیل ہے کس باب میں، کہ سورہ فاتحہ کے قرات کرنا ہر مقتدی کے لیے فرض ہے، اس میں ان کی دلیل ہے۔ قرآن میں تو آ رہا ہے نا، پڑھو ما تیسر من القرآن، پڑھو، یہ خطاب امام کو بھی ہے، مقتدی کو بھی ہے، منفرد کو بھی ہے۔ لہذا جس طرح سے امام کے لیے فرض ہے، اس آیات سے امام کے لیے قرات فرض ہے، منفرد کے لیے فرض ہے، تو مقتدی بھی مخاطب ہے، مقتدی کے لیے بھی فرض ہے۔ یہ ہو گئے۔ آگے البتہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں فقرؤ ما تیسر سے مراد سورہ فاتحہ ہے، لہذا سورہ فاتحہ فرض ہے، مطلق قرات نہیں، سورہ فاتحہ فرض ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، منفرد کے لیے، سب کے لیے سورہ فاتحہ ہی فرض ہے، باقی کچھ اور نہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے یہی آیات جو ہے اور حدیث جو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لمن میں من کیا ہے، عموم کے لیے ہے، یہ تمام مقتدی، تمام مصلی کو شامل ہے۔ من جو بھی نماز پڑھنے والا ہے، چاہے منفرد ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے غلام ہو، آزاد ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی۔ اس طرح سے لا صلاۃ، صلاۃ بھی کیا ہے، عام ہے، چاہے سری نماز ہو، چاہے جہری نماز ہو، سفری ہو، حضری ہو، فرض ہو، سنت ہو، سب۔ بلکہ آگے ایک قدم اور بڑھا لیں گے تو یہ نماز چاہے جنازہ ہو، اس میں بھی سورہ فاتحہ کیا ہے، حضرات کے ہاں وہاں بھی فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ یہ اتنا آگے مار رہے تو اس سے استدلال کرتے کہ یہ عام ہے، مقتدی کے لیے بھی قرات کرنا ہے۔
اس کے برخلاف ہمارے ہاں اور بھی دلیل ہے ترمذی میں، وہ حضرت عبادہ ابن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے، وہاں جو پورے تفصیل سے قصہ بیان کیا تھا امام ترمذی نے، وہاں تو ہم نے اس کے بارے میں وہاں بتا دی تھی، وہ بھی ان کی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف ہم لوگ یہ کہتے نہیں مقتدی قرات نہیں کر سکتے ہیں، مقتدی کی قرات منع ہے، مقتدی کی قرات منع ہے۔ قرات کے عموم میں مقتدی داخل نہیں ہے، قرات کے عموم میں کیا ہے؟ مقتدی داخل نہیں ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کے عموم میں مقتدی داخل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اس طرح سے جتنے بھی حدیثیں ہیں، تمام احادیث میں سورہ مقتدی مخاطب نہیں ہے، مقتدی ان سب کے مخاطب نہیں ہے، اس کے عموم میں مقتدی داخل نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل، اس سے بھی دلائل ہے، خود قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن میں موجود ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم مت پڑھو، یہی تو معنی ہے اس کا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم مت پڑھو۔ اب قرآن پڑھا جا رہے ہیں نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، چاہے ظہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ظہری نماز میں پڑھا جا رہا ہے تو خاموش رہو، سری نماز میں پڑھا جا رہا ہے تو پڑھو، ایسا تھوڑی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، امام تو قرآن پڑھے گا نا ہر صورت میں، امام کو تو حکم ہے قرآن پڑھے گا، چاہے ہمیں اور آپ کو سنائی دے یا نہ دے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بات تو ہو رہی جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تم خاموش رہو۔ تو اس میں تو صاف ہو گیا ہے کہ ظہری نماز میں خاص طور سے امام قرات کر رہے، اور جب ان کی قرات تم سن رہے ہو تو تم فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو اور خاموش رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آگے موجود ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموش رہنے سے بھی تمہارے اوپر رحم ہوگا، کچھ پڑھ نہیں رہے غور سے سن رہے ہو، اس پر بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ اللہ رحم کریں گے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام پڑھ کے امام اللہ کی رحمت حاصل کر رہے ہیں، تم خاموش رہ کر حاصل کرو گے، تو یہ حکم دیا۔ تو اس طرح سے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے عموم سے کیا ہو گئے؟ مقتدی نکل گئے، خود قرآن سے ہی نکل رہا، قرآن کہہ رہے کہ تم اس میں داخل نہیں ہو۔ آگے اس طرح سے احادیث کے معاملے میں اگر احادیث دیکھیں تو مول صاحب بنیادی طور پر میں بہت مختصر کر کے بتا دیتا ہوں، بنیادی طور پر ہمارے پاس اس سلسلے میں 3 قسم کی احادیث ہیں، ترمذی میں نے اشارہ کیا تھا کہ 3 قسم کی احادیث ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی قرات کے عموم میں داخل نہیں ہے، قرات کے عموم میں مقتدی داخل نہیں ہے، مقتدی کے حق میں قرات نہیں ہے۔ اور وہ 3 قسم کے احادیث، یہ 3 حدیث نہیں بلکہ 3 قسم کی احادیث، ایک حدیث کئی صحابہ سے منقول ہے، ان میں سے پہلی قسم کی احادیث وہ احادیث ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، جیسے قرآن میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی اسی آیات کی تشریح، اس آیات کی تشریح اور تفصیل حدیث میں موجود ہے، انما جعل الامام لیؤتم به، اس کے بعد فاذا کبر فکبروا واذا رکع واذا قرأ فانصتوا واذا رکع فارکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد،
یہ جو حدیث ہے، اس مضمون کی حدیث، اس میں لفظ جو اس جگہ میں بنیادی لفظ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ اس مضمون کی حدیث بنیادی طور پر 2 صحابی سے منقول ہے، بنیادی 2 صحابی سے منقول ہے، ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان دونوں حضرات سے یہ حدیث منقول ہے، اور دونوں حضرات کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، دونوں حدیث مسلم میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جہاں ہے وہاں مضمون تھوڑا سا ایسا ہے، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، کل بھی ہم نے بتایا تھا، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، صفوں کو درست کرو، ولیؤمکم احدکم، اس کے بعد فاذا کبر فکبروا، فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا الی آخری، اس کے بعد وہ اگلے ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان کیا تو ان کی ایک شاگرد نے ان پر اعتراض کیا کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں یہ جو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا جو جملہ ہے، یہ حدیث تو اعلیٰ درجے کی ہے، یہ جو انما جعل الامام لیؤتم بہ، یہ جو مضمون کی حدیث ہے یہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ آگے کہہ رہے کہ البتہ یہ جو لفظ ہے اذا قرأ فانصتوا، یہ جملہ کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بیان کرنے میں سلیمان تیمی منفرد ہے، تنہا ہے وہ۔ امام مسلم اپنے شاگرد پر خفا ہو کر بولا، تم کو سلیمان تیمی سے بھی کوئی بڑا آدمی چاہیے؟ اس طرح فوراً کہہ دیا، ارے سلیمان تیمی کافی ہے، وہ کچھ بول رہا تھا، بس کرو، خاموش رہو۔ تو اس طرح یہ زیادتی بالکل صحیح ہے۔ آگے اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث وہ بھی مسلم میں موجود ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے کل بتایا تھا۔ وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہاں یہ موجود ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا موجود ہے۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت امام مسلم نے اس کو سند کے ساتھ مسندن بیان نہیں کیا اپنی کتاب میں، لیکن یہ اضافہ بیان کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ صحیح ہے، اذا قرأ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے؟ تو امام مسلم نے کہا ہاں اندی صحیح، میرے نزدیک یہ صحیح ہے۔ تو پھر پوچھا، پھر آپ کتاب میں کیوں نہیں لا رہے؟ کہا کہ صرف میرے پاس میرے نزدیک جو صحیح ہے اسی کو میں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی ہے، بلکہ میرے نزدیک صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ما اجمع علیہ، جس پر محدثین کا اجماع ہو جائے صحت پر، اسی کو میں ذکر کروں گا اپنی کتاب میں، اس کا التزام میں نے کیا۔ اس لیے اس میں چونکہ لوگوں کے کچھ اختلاف ہے، میرے نزدیک تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں کے کچھ اختلاف ہے، اس لیے میں نہیں لاتا۔ بہرحال امام مسلم نے پوری کتاب میں اسی ایک حدیث کے بارے میں بولا ہے، میرے نزدیک یہ صحیح ہے۔ اس طرح یہ جو مضمون کی حدیث ہے بنیادی ان 2 صحابی سے منقول ہے کہ امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اب یہاں ہم یہ کہیں کہ امام قرات کرے، اس سے مراد سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے، یہ بلا وجہ بکواس ہے۔ یہ کیا ہے؟ بکواس ہے۔ ادھر تو بول رہے قرات فاتحہ اصل قرات ہے، قرات فاتحہ اصل قرات ہے، اور جب حدیث میں آ رہے امام جب قرات کرے تم خاموش رہو، اس وقت بول رہے اس سے سورہ فاتحہ مراد نہیں ہے۔ دماغ میں کچھ ہو گیا کیا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ دماغ میں کچھ ہو گیا، ورنہ ایسی بات ہوگی؟ جب آپ خود بول رہے کہ اصل قرات سورہ فاتحہ ہے تو آگے کیا ہوا؟ جب امام اس اصل قرات کی قرات کرے تو تم خاموش رہو، یہ نہ مانا ہوگا؟ سورہ فاتحہ کی قرات کے بعد خاموش رہو، یہ مانا ہوگا اصل۔ تو کہاں سے یہ بول رہے سورہ فاتحہ کے علاوہ؟
تو وہ اس لیے میں اس کو بیان ہی نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ اعتراض کرتے یہاں سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن کی تلاوت ہو سورہ فاتحہ کے علاوہ. اس کا مطلب یہ ہوا سورہ فاتحہ قرآن میں داخل نہیں ہے. سورہ فاتحہ قرآن کی تلاوت میں خاموش رہو اور آپ کہہ رہے سورہ فاتحہ کے علاوہ کی قرات میں خاموش رہو، تو پھر سورہ فاتحہ تو قرآن میں نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ من مانی کی باتیں ہیں. یہ جو تعویل ہیں یہ تعویلات خالص من مانی تعویل ہیں، ورنہ عام ہیں. کوئی امام جب قرات کرے چاہے سورہ فاتحہ کی کرے چاہے کچھ اور، تم خاموش رہو، تم خاموش رہو. اسی بات کو تو آگے بولا کہ تم خاموش رہو. جب امام وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، امام جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو. وہاں بھی بتا دیا تمہارا کام قرات کرنا نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ خاموش رہنا ہے. امام وَلَا الضَّالِّينَ کہنے کے بعد امام کے ساتھ آمین کہنا ہے. اب اس سے بھی کتنی دلیل ہے اسی سلسلے کی. اب اگر مقتدی قرات بھی کر رہے ہیں تو مقتدی امام کے ساتھ وَلَا الضَّالِّينَ امام کے کہنے پر وہ کیسے آمین کہے گا؟ وہ تو قرات میں پڑا ہوا ہے، اعلیٰ درجے کے حافظ ہے، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، تو اس لیے آہستہ آہستہ پڑھتا رہے گا. ایک ایک آیت کو 3 بار رٹ کے پڑھتا جائے گا. امام تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولا الضالین، امام تو فارغ ہو گئے. اب امام تو گئے آمین، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں موجود ہے. اب امام کے ساتھ آمین کہہ دو سورہ فاتحہ کے بیچ میں. یہ مصیبت آ گئی ان کے اوپر. سچ میں یہی ہے. تو یہ ان حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کی سورہ فاتحہ ہی پڑھنا مراد ہے. امام جب سورہ فاتحہ پڑھیں اس وقت خاص کر خاموش رہو تاکہ امام کے ساتھ وَلَا الضَّالِّينَ میں آمین کہہ سکو. یہ حکم ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات کے وقت خاموش رہو اور سورہ فاتحہ کے وقت قرات کرو، ایک دم افواہ اور بس صرف اپنی بات منانے کی تعویل ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ تعویل کوئی قبول کر لے اللہ تعالیٰ اس کو جزا خیر عطا فرمائے. ایسے آدمی کو جزا خیر عطا فرمائے. ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کچھ دماغ ہی نہیں ہے. تو اس طرح یہ پہلی قسم کے احادیث ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. اور اگر بالفرض آپ یہ مان بھی لے کہ یہ زیادتی صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے، تب بھی اسی حدیث سے معلوم ہوگا کہ امام کے قرات کے دوران مقتدی کو قرات نہیں کرنا چاہیے. اور قرات بھی عام ہیں، سورہ فاتحہ کے نہیں. قرات عام ہیں. سورہ فاتحہ کے قرات کے وقت تم خاموش نہ رہو، پڑھو. سورہ فاتحہ کے علاوہ میں خاموش رہو، یہ معنی قطعا نہیں ہے. خود یہی حدیث انما جعل الامام لیؤتم بہ سے معلوم ہوگا. معنی کیا ہے؟ انما جعل الامام لیتبع بہ، یہ تو معنی ہوا امام بنائے جا رہے تاکہ امام کا اتباع کیا جائے. امام کیا اتباع؟ امام کا اتباع کرنا ہے. اب امام کا اتباع افعال میں کیا کرنا ہے بتایا ہے کہ ایسے ایسے کرو، اور کہاں کیسے کرنا ہے وہ بتایا. اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، یہ امام کی اتباع ہے. اور قرات میں اتباع کیا ہے؟ جب قرآن شریف کی تلاوت ہو اس وقت اتباع کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ قرآن میں موجود ہے. اور قرآن کی تفسیر میں موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ جو مشہور حدیث ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس کی تفسیر میں
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ جہاں یہ آیا تھا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا، اس کے بعد فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، یہاں جائیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جب ہم پڑھے یعنی ہمارے نمائندہ جبریل پڑھے تو آپ کیا کیجئے؟ اتباع کیجئے۔ اب آیا حدیث میں کیا مطلب؟ شروع میں کیا ہے؟ شروع میں کہہ رہے مولوی صاحب ہوٹ مت ہلائیے، ہوٹ مت ہلائیے، اور ادھر کہہ رہے ہیں جب ہم پڑھے تو ہمارے ساتھ پڑھیے۔ یہ معنی یہ کیا ہو رہا؟ قرآن کا اگر یہ ترجمہ کریں گے ہمارے پڑھنے کی اتباع کیجئے، ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیے، تو بالکل خلاف ہو رہا۔ تو معنی کیا ہوا؟ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود تفسیر کر رہے ہیں اتباع کا معنی یہاں کیا ہے۔ فَاتَّبِعْ قرآن کا معنی انہوں نے بتایا ہے فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، وہاں موجود ہے فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، آپ خاموش رہیے، آپ غور سے سنیے اور خاموش رہیے، یہی آپ کے لیے اتباع ہے۔ اتباع کیجیے، اور وہ اتباع خاموش رہ کے غور سے سن کے، پڑھ کے نہیں، خاموش رہ کے غور سے سن کے پڑھ کے نہیں۔ تو یہ ابھی قرات میں قرآن کریم کی قرات کے دوران اگر اتباع ہو تو خاموش رہنے میں اتباع ہے۔ آگے پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا بیان کرتے ہیں ہنما کہ بعد میں یہ ہوا جب جبریل علیہ السلام آتے اور قرات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، پھر جب جبریل چلے جاتے تو قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأ جبریل، ایسے پڑھتے تھے جیسے جبریل پڑھتے تھے، وہاں خاموش رہ کے اتباع کر رہے۔ تو اتباع قرات کے دوران اتباع کا معنی خود ابن عباس بھی بتا رہے کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود سمجھ رہے ہیں کہ قرات میں اتباع کا معنی خاموش رہنا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، تو آگے یہ کہیں گے کہ امام جب قرات کرے تو تم بھی قرات کرو، یہ کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ لازماً یہ ہوا طے شدہ ہے کہ چونکہ قرات میں اتباع خاموش رہنا ہے، تو گویا کہ یہ خود ہی بتا دیا کہ اذا قرأ فانصتوا، اذا قرأ فانصتوا موجود ہے۔ اضافہ مانو یا نہ مانو ہر صورت میں یہ طے ہوگا۔ تو پہلی قسم کی حدیث تو یہی ہے کہ جس میں یہ مضمون ہے کہ امام کے ساتھ قرات نہ کرو، خاموش رہو۔ دوسری قسم کی جو احادیث ہے، دوسری قسم کی احادیث، اس میں یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی آپ کے ساتھ نماز میں قرات کی ہے لوگوں نے، وہ کسے ہیں کہ قرات کیے ہیں، قرات کرنے پر آپ علیہ السلام کو قرات کرنے میں پریشانی ہوئی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ حل قرأ احد منکم آنفا، یہ مضمون ہے کہ تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے کیا؟ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا، صحابہ نے بولا ہاں یا رسول اللہ ہم نے قرات کی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ مالی انازع القرآن، مالی انازع القرآن، یہ مضمون ہے۔ کہیں اس کے علاوہ دوسرے الفاظ ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ مقتدی کی امام کے ساتھ قرات کرنے کو مخالطت، معارضت، منازعت، مخالفت، ان سا الفاظ سے تعبیر کیے ہیں کہ امام کے ساتھ اگر مقتدی قرات کرے، امام کی مخالفت کر رہے ہیں، امام کی منازعت کر رہے ہیں، امام کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ سن کے، صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ قرات سے رک گئے، خاص طور سے ظہری نماز میں
साफ साफ तिरमिज़ी में वो हदीस मौजूद है हजरत अबू हुरैरा अली। फंतहा अन्नास अनिल क़िराती, क़िरात से रुक गए। तो उस किस्म के अहादीस जिसमें ये मजमून है कि इमाम के साथ क़िरात करने को मुआरज़त, मुकाबलत, मुखालफत, मुनाजात, मुआरज़त से ताबीर किए हैं कि लड़ाई हो रही है इमाम के साथ और मकसद यही है कि नहीं कर नहीं सकते। ये इस किस्म के हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा से, हज़रत इब्न मसूद से, हज़रत इमरान इब्न हुसैन, हज़रत जाबिर से भी ऐसे सहाबा से मनकुल हैं। ये सारे सहाबा इसको बयान करते हैं और ये सब आला दर्जे के अहादीस है, इसलिए हम इस पर वो नहीं कर रहे। और ये कि हम गिनाना भी नहीं चाह रहे, खाली इशारा कि इतने सारे अहादीस है जिसमें ये कहते हैं कि इमाम के साथ क़िरात करने से लड़ाई होती है। आप बताओ, कोई ये कहे कि सूरा फातिहा में नहीं है, ये क्या बकवास नहीं होंगी? इमाम के साथ क़िरात करने में मुनाजात हो रही है, तो किस में है? सूरा फातिहा में भी है, दूसरी क़िरात में भी है, सब में मुनाजात तो है। इससे भी मालूम हो रहा कुछ भी क़िरात नहीं कर सकते। तीसरी किस्म के अहादीस वो है जिसमें ये कहा जाता है मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहु क़िराअतुन, मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहु क़िराअतुन। इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात है, या इमाम की क़िरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। मुक्तदी की क़िरात है बवना क्या है? मुक्तदी के लिए काफ़ी है। बल्कि हदीस के लफ्ज़ तो इतने साफ है कि मुक्तदी की क़िरात है, इमाम की क़िरात खुद मुक्तदी की क़िरात है। इमाम क़िरात कर रहे, गोया कि मुक्तदी क़िरात कर रहे। मन कान लहु इमामुन फ़क़िरातुल इमामी लहु क़िराअतुन। इमाम को, मुक्तदी को क़िरात करने की गुंजाइश ही नहीं है, बस उसकी क़िरात हो गई है उस हदीस से। और ये हदीस भी कई सहाबा से मनकुल है, ख़ास तौर से हज़रत जाबिर से, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी मनकुल है। और मुअत्ता मोहम्मद में मुस्नदन इसको बयान किया है, मुस्नदन मरफूअन बयान किया। इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने इस हदीस को मौकूफ़ अला जाबिर करके उन्होंने बयान किया वहाँ पे। तो मन कान लहु इमामुन फ़क़िरातुल इमामी लहु क़िराअतुन, इससे मालूम हो रहा मुक्तदी को क़िरात करने की ज़रूरत ही नहीं है। इमाम ने क़िरात कर दी तो मुक्तदी के हक़ में क़िरात हो गई, मुक्तदी के हक़ में क़िरात हो गई है। और इसी वजह असल क्या है? इसके असल वजह यह है कि नमाज में कुछ चीज़ है, नमाज में कुछ चीज़ है। एक है नमाज की हकीकत, एक है क्या है? नमाज की हकीकत। और कुछ बाकी जो चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? हकीकत से बाहर। कोई भी चीज़ में कुछ आदाब भी होते हैं, कुछ हकीकत भी होती है, ये तो होगा। तो नमाज की जो हकीकत है वो क़िरात है। क़िरात हमने तिरमिज़ी में बताया था कि नमाज की हकीकत क़िरात है। नमाज में असल चीज़ जो है वो क़िरात है। बाकी जितनी चीज़ें हैं, अरकान हो, सुनन हो, मुस्तहब्बात हो, सब के हैं आदाब दरबार के कबील से है। सब आदाब दरबार के कबील से हैं। तो अब जब कोई आदमी किसी दरबार में आते हैं तो उसमें क्या करते हैं? बहुत सारे लोग आ रहे हैं दरबार से कुछ लेने के लिए, मांगने के लिए तो आते हैं। तो वहाँ जब मांगने के लिए आते हैं, एक होता है उनका जो मांगने की दरख्वास्त करना है, वो असल है ना। बहुत सारे आए हैं, कपड़ा अच्छा पहना है, वजू करके आया, गुस्ल करके आया, सब करके आया, ये सब कुछ मकसद नहीं है। असल मकसद क्या है? पेश करना है, कुछ लेना है, वो असल मकसद है। गंदा होकर आए वो मिल जाए तो बस हो गया, सब खुश होकर चला जाएगा, कुछ बोले बगैर चला जाएगा। अगर बाहर ही दे दे तो कहेगा कि हमें आने की जरूरत ही नहीं है, आएगा भी नहीं। तो असल मकसद यहाँ नमाज में असल मकसद क्या है? क़िरात है। बाकी जितने सब आदाब दरबार के कबील की चीज़ें हैं। अब नमाज में जब क़िरात असल है, देखो असल चीज़ के लिए क्या करते हैं हम लोग? कहीं भी जाते हैं, किसी दरबार में जाएगा
تو اصل کام کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو طے کرتے ہیں، ایک آدمی طے ہوتا ہے نا، جو سب سے اچھے ہیں، فصاحت و بلاغت میں سب سے آگے ہیں، فصاحت و بلاغت میں سب سے آگے ہیں، عمدہ انداز سے بول سکتے ہیں، بادشاہ کے مقرب ہیں، ہم سب میں اچھے ہیں، ایسے آدمی تلاش کرتے ہیں۔ کسی بھی جگہ میں کچھ کہنا ہو، بولنا ہو، کچھ لینا ہو، درخواست کرنا، تو سب سے اچھے تلاش کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں امام کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اچھا آدمی ہو۔ اسی وجہ سے امام کیا ہے؟ امام ہماری طرف سے اصل ذمہ داری ادا کرے گا جس میں ہم شریک نہیں ہوں گے، اس لیے امام سب سے اچھا ہونا چاہیے، امام عالم ہونی چاہیے، افضل ہونی چاہیے۔ یہ اسی وجہ سے کہ اصل کام امام کرے گا۔ اب جو امام اصل کام کر رہے ہیں یا درخواست پیش کرنے والا اصل کر رہے ہیں، تو یہ درخواست جو پیش کر رہے ہیں یہ صرف اسی ایک آدمی کی طرف سے ہے یا سب کی طرف سے ہے؟ سب کی طرف سے ہے۔ گویا کہ سب کہہ رہے، وہ آدھے پہلے بول رہے، گویا کہ ادھر سے سب کہہ رہے کہ ہم سب بول رہے، ہم سب بول رہے، ہم سب کر رہے، ہم سب اسی کے دعوے میں آئے ہیں، اسی کے لیے۔ تو یہ ہوا یہاں بھی سورہ فاتحہ قرات کر رہے امام، یہ اصل ہے، امام قرات کر رہے، حقیقتاً قرات امام کر رہے، لیکن ادھر طبعاً کیا ہے؟ سب کی قرات ہو رہی ہے، طبعاً سب کی قرات ہو رہی ہے، تنہا امام کی نہیں، مقتدی کی بھی قرات ہو رہی ہے۔ اسی کو بتایا قرات الامام قرات المقتدی، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، امام قرات کر رہے ان کی طرف سے کر رہے، امام گویا کہ اپنی طرف سے اصالتاً بول رہے، مقتدی کی طرف سے کیا ہے؟ طبعاً بول رہے۔ اب وہاں اگر اس دربار میں سارے مقتدی بھی چلائے، سارے مقتدی بھی چلائے کہ شروع کا حصہ چلو ہم سبھی بولتے ہیں، تو دربار سے کیا ہے؟ لات بجا کے سب کو بھگا دیں گے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس دربار میں ٹھہرو، تمہاری بات سننا تو دور کی بات، جلدی تم لوگ بھاگے جاؤ، بے ادب، بے شرم، بے حیا، کچھ بھی ہو، گالی تو ٹھیک سے دینا ہے، دے کر وہاں دربار سے بھگا دیں گے۔ تو یہ اصول ہے، اسی کے مطابق یہاں نماز میں بھی ہو رہا، تو وہاں یہ معاملہ پیش ہے، سب وہ کر رہے، امام بول رہے، سارے مقتدی کی طرف سے انہوں نے وہ کر لیا، اصل کام کر لیا قرات، اس لیے مقتدی کر نہیں سکتے ہیں، چاہے آپ سورہ فاتحہ کو فرض قرار دو یا کچھ اور بھی قرار دو، کچھ بھی قرار دو، مقتدی کر ہی نہیں سکتے، پیچھے والے کر نہیں سکتے ہیں۔ اب اگر سارے لوگ چلائے تو جیسے کہ ہو رہے، ارے بھائی تمہاری طرف سے یہ بھی بول رہے، تم لوگ بھی چلا رہے ہو، تو کس کا سنے؟ جاؤ بھگا دیں گے، تو ڈبل ہو جائے، پیچھے والوں کی طرف سے ڈبل چلانا ہو۔ تو امام کے ساتھ اگر مقتدی قرات کرے تو امام چونکہ مقتدی کی قرات طبعاً قرات ہو رہی تھی، اب امام مقتدی اگر خود بھی کرے تو اب دیکھو مقتدی کی قرات ڈبل قرات ہو رہی، مقتدی کی طرف سے کیا ہے؟ دو قرات ہو رہی ہیں، ایک تو طبیعی قرات اور ایک خود اصالتاً قرات، یہ بھی تو منع ہے، دو قرات کیسے ہو؟ اس لیے یہ ساری باتیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی قرات کر نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں، جس حدیث میں آ رہا ہے کہ مقتدی کی قرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر بالفرض ہم اس میں مقتدی مانیں کہ مقتدی کی نماز بھی بغیر قرات کے نہیں ہوں گے، تب اس کا یہی معنی ہے، دیکھو یہ جو نماز جس میں امام قرات کر رہے ہیں، یہ نماز بغیر قرات کے نہیں ہو رہی ہے، مقتدی کے حق میں بھی قرات ہو رہی ہے۔ کہیں یہ نہیں کہ مقتدی کو قرات کرنا ہے، یہ تھوڑی بولا ہے کہ مقتدی کو قرات کرنا ہی نہیں بول رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ قرات ہونی چاہیے، چاہے اصالتاً قرات ہو، چاہے طبعاً قرات ہو، کوئی اور پڑھ دے تب بھی چلے گا۔ تو حدیث کی روز سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ قرات ہونی چاہیے، تو مقتدی کے حق میں بھی قرات ہو رہی ہے، مقتدی کے حق میں بھی قرات ہوگا۔ اگر مان لے کہ مقتدی کو قرات کرنا ہی ہے تو یہی ہے کہ مقتدی کے حق میں بھی قرات ہو رہی ہے، مقتدی کے حق میں بھی قرات ہو رہی ہے۔ تو یہ مختصر باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے جو دلائل وغیرہ ہیں ان سب کی بھی جواب دینی تھی، لیکن ابھی وقت بھی ختم ہو گیا، اس لیے بعد میں انشاءاللہ اگلا وہ پڑھ لو۔